السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ آج ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ نزلہ ہو رہا ہے، تھوڑی سی آواز تھوڑی سی بیٹھی ہوئی ہے، تو کوشش کروں گی کہ جو بات کہہ سکوں وہ آپ تک مکمل طور پہ پہنچ جائے صحیح سے۔ اور جو ہے اور آپ لوگوں نے آپ لوگوں کی گرمیاں کیسے گزر رہی ہیں؟ گرمیاں بہت شدید ہو رہی ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے، پانی پئیں اور اللہ کی مخلوق کا بھی خیال رکھیے۔ جیسے ہماری چڑیاں ہوتی ہیں باہر، کوے آتے ہیں، ان کے لیے دانہ پانی رکھیے اور ایسی جگہ پہ رکھیے جہاں دھوپ نہ ہو، ایسی جگہ رکھیے جہاں پر چھاؤں ہو اور وہ پانی ٹھنڈا رہے۔ ٹھنڈا تو خیر وہ ہیٹ کی وجہ سے نہیں، مگر اتنا رہے گا کہ وہ پی لیں گے بیچارے۔ جیسے ہم اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں، ایسے ہی ہمیں اپنے اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم ان پر رحم کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر، تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا۔ بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے ڈپریشن میں آ جاتے ہیں۔ ان کے لیے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جو وقت گزر گیا نا وہ گزر جاتا ہے، مطلب دکھ کا ٹائم ہے نا، ختم ہو جائے گا، ایک نئی صبح آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ مطلب وہ ٹائم نہیں رہتا ہے، ہر وقت نہیں رہتا ہے، اچھے دن بھی آتے ہیں، اچھا وقت بھی آتا ہے، اور اللہ پہ پورا یقین رکھنا چاہیے۔ اس پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ کچھ دوست ہوتے ہیں تو آپس میں جو ہے نا وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک جو دوست ہے نا وہ بہت زیادہ دکھی ہے اور پریشان ہے اور جو ہے وہ رو رہا ہے، تو جو اس کے باقی دوست ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک دوست اس کو ہنسانے کی کوشش کرتا ہے اور کوئی لطیفہ جو ہے وہ جوک سنانا شروع کر دیتا ہے، اور سناتا ہے، ایک دفعہ سناتا ہے تو سارے دوست ہنستے ہیں، وہ نہیں ہنستا۔ پھر دوبارہ وہی جوک دوبارہ سناتا ہے تو سارے دوست دوبارہ ہنس لیتے ہیں، تھوڑا سا کم ہنستے ہیں۔ پھر وہی جوک وہ تیسری دفعہ بھی سناتا ہے تو پھر وہ جو دکھی شخص ہوتا ہے وہ بولتا ہے یار ایک ہی جوک بار بار سنا رہا ہے، اب کتنی دفعہ ہنسا جائے گا؟ تو اس پہ وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ جو دکھ جس کے لیے تو رو رہا ہے تو ایک ہی دکھ ہے نا، تو کیوں تو بار بار اس کو لے کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ بار بار کیوں رو رہا ہے؟ تو رو لیا نا ایک دفعہ غم منا لیا، بس ختم ہے، اب تو بار بار اس کو لے کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو اسی طرح میرے دوستوں، آپ لوگ بھی اپنا ایسے ہی جو ہے اپنی باتوں کو اگنور کیجیے۔ دیکھیں ہر طرح کے لوگ ہمارے سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں، ہر طرح کے، ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی آپ کو جو ہے اچھے الفاظوں سے نوازے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ لوگوں میں کچھ بانٹنے والے بن جاتے ہیں نا تو اوپر والا سب سے زیادہ وہی چیز آپ کو نوازنا شروع کر دیتا ہے، سب سے زیادہ وہی چیز آپ کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کیا بانٹتے ہیں، خیر بانٹتے ہیں، شر بانٹتے ہیں، خوشیاں بانٹتے ہیں، نفرتیں بانٹتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ہے کہ آپ جو بانٹیں گے اللہ تعالیٰ وہ کثرت سے آپ کو دینا شروع کر دے گا۔ اب کون آ گیا ذرا میں دیکھ کے آتی ہوں، پھر اس کے بعد ویڈیو کنٹینیو کرتی ہوں۔ ہاں تو پھر میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں جو ہے آپ لوگوں کو کچھ ہارر سٹوریز جو ہے نا وہ سناؤں گی۔ تو میں اپنی ممانی کی ایک اسٹوری سناتی ہوں۔ میری ممانی تھیں، میری نانی کا گھر تھا، تو جو میری ممانی تھیں وہ ہم سب کی بالکل فیوریٹ ممانی نہیں ہوتی وہ تھی۔ اب بھائی میری نا جو ٹنگ سلپ ہوگی نا تو اس پہ ہنسنا نہیں ہے، کیونکہ مجھے نزلہ ہو رہا ہے اور دماغ بھی تھوڑا کام نہیں کر رہا ہے، بہت دنوں بعد یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے، تو جو کمی بیشی ہو تو اس کو معاف کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں تو وہ میری جو ممانی تھی وہ فیوریٹ ممانی ہماری، ان کا نام تھا فرحانہ ممانی۔ تو انہوں نے جو ہے، میری نانی کا گھر تھا تو اس میں جو ہے تھوڑے سے تھے شیاطین وغیرہ نا، گزر تھا ان کا۔ تو نانی کے یہاں جو ہے حسب معمول جو لائٹ جاتی تھی رات کے وقت، تو گئی بھی تھی لائٹ، اور ہم اپنی نانی کے قریب ہی رہتے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اپنی نانی کے گھر کے قریب رہتے تھے، اور اکثر ہم شام کے وقت وہاں پر کھیلنے آتے تھے۔ تو ایک دن میں اور میری بہن اور میری ایک چھوٹی بہن جو گود میں ہوا کرتی تھی، اس کو چلنا نہیں آتا تھا، تو میری بڑی بہن کے گود میں تھی، تو وہ اور ہم سب نا، میں باہر کھیلنے لگی اور میری جو بڑی بہن تھی وہ چھوٹی بہن کو گود میں لے کے اور ممانی کے پاس گئی۔ وہ باہر بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ گھر میں اندھیرا ہو رہا تھا، ان کی تو لائٹ گئی ہوئی تھی، سب باہر جیسے پرانے وقت میں بیٹھتے تھے لوگ، اپنے باہر بیٹھ جاتے تھے،
تو گھر کے باہر نا وہ لوگ سب چیئرز وغیرہ ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے. تو میری بہن نے کہا کہ ممانی آپ نے کیا بنایا, مجھے بھوک لگ رہی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے نا آلو کی تاہری بنائی ہے, جاؤ لے لو اندر جا کے کچن سے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اور اچھا وہ بہادر ٹائپ کی میری بہن نا, تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے میری بہن جو چھوٹی بہن تھی اس کو گود میں لیا اور چلی گئی اندر. اب گھر میں کوئی نہیں تھا کیونکہ گھر کے سارے لوگ لائٹ گئی ہوئی کی وجہ سے باہر بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ اندر گئی, جا کے اس نے کچن میں جو ہے وہ ہلکی ہلکی چاند کی جو روشنی نہیں پھیل جاتی ہے صحن سے, ویسی وہ ہلکی ہلکی پھیلی ہوئی تھی. تو اس سے اس نے اندر کچن میں گئی, دیگچی کھول کے اس نے لینا شروع کیا تھا نا اپنا چاول لینا شروع کیے. جیسے ہی پلیٹ میں ڈالنا شروع کیا تو نا واش روم کے دروازے کی, ہماری نانی کے واش روم کے دروازے کی نا ایک بڑی ہارر سی آواز تھی, میں بھی آپ کو سناتی ہوں. بالکل ایگزیکٹ, بالکل ایسی نا ہارر موویز جیسی آواز تھی ان کے دروازے کی. لکڑی کا دروازہ تھا. تو جو ہے اب جو بھی ہوتا تھا ادھر ادھر تو اندازہ ہو جاتا تھا کہ واش روم میں سے کوئی نکلا ہے یا گیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا میری بہن کے پیچھے نا کسی نے ایسے جیسے دونوں ہاتھوں سے گردن کی طرف ہاتھ لے کے آیا تھا, اور جو ہے قریب آنے لگا. تو میری بہن نا اس کو سائڈ پہ سے نظر نہیں آ جاتا ہے بندے کو کہ کوئی آپ کے پیچھے کھڑا ہے نا. تو میری بہن نے کہا کہ یار ممانی ہماری فیوریٹ, یعنی ہمارے ساتھ کھیلنے والی ممانی نا, بہت زیادہ انجوائے کرنے والی. تو میری بہن نے کہا یار ممانی نہیں کریں. تو اس نے اپنا کام کنٹینیو رکھا, اپنے چاول وغیرہ نکالنا شروع کر رہی تھی. وہ مطلب اینڈ تک چل رہا تھا بالکل. تو وہ اور جو ہے نا ہاتھ قریب ہو رہا ہے, جیسے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ جو عورت تھی نا میری ممانی کی شکل میں تھی اور غائب ہو گئی. اس کے ہاتھ سے وہ پلیٹ گری, اور بہن تو میری گود میں تھی, اس کی چھوٹی سی اس کی گود میں تھی. تو وہ پلیٹ اس کے ہاتھ سے نیچے گری اور وہ باہر بھاگتی ہوئی آئی نا. تو اسے دیکھا کہ میری ممانی باہر بیٹھی ہے, جیسے وہ بیٹھی ہوئی تھی پہلے بھی. تو میری ممانی باہر بیٹھی ہوئی گپے لگا رہی. تو میری بہن نے کہا ممانی آپ اندر آئی تھی؟ ہے کیا ہوا, میں تو باہر بیٹھی ہوئی ہوں تمہارے سامنے, تم ابھی تو گئی ہو اندر. تو اس کے سانس اتنا پھول رہا تھا. پھر اس نے ممانی کو آہستہ آہستہ کر کے بتایا کہ ممانی میرے ساتھ یہ سچویشن اندر پیش آئی ہے, اور نہ ایسا ہوا. تو ان کو اندازہ تھا, تو وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی. تو میری ممانی نے اس کو تھوڑا سا ریلیکس کروایا, کچھ نہیں وہ وہم ہے یہ وہ کر کے. تو پھر وہ باہر بیٹھی رہی. پھر میری ممانی نے اس کو پانی وانی پلایا, ریلیکس کیا اس کو. پھر جا کے جو ہے پھر میری بہن نے تہیہ کر کے سب بہنوں کو بتا دیا آپس میں, یار ایسے ایسے جو ہے نانی کے گھر میں جو ہے کچھ چکر نا, تو کبھی نہیں جانا. جب لائٹ گئی ہوئی ہے تو ان کے گھر میں کبھی اندر نہیں جانا, باہر کھیل کود کے واپس اپنے گھر پہ, مگر یہ کہ نانی کے گھر پہ ایسے کبھی اندر نہیں جائیں گے. تو وہ جو تھا نا ایک جو قصہ تھا, وہ آج تک ہمارے ذہنوں میں نشین ہے, ذہن نشین ہوا ہوا ہے. تو ہمیں بڑا ڈر خوف سے تھا. اب تو خیر نانی کا گھر سیل آؤٹ ہو گیا, اور اس کے بعد جو ہے سب الگ الگ ہو گئے سارے, ماموں ممانی وغیرہ, نانا نانی رہے نہیں. تو یہ ہے وہ والا گھر. ابھی بھی کبھی میرے بھائی وغیرہ جاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ وہ گھر اب تک ویسے کے ویسے ہی ہے. اس گھر کی وہ جو نانی کے گھر کی جو لائن تھی نا, سب پورے 4 5 6 گھروں کی, تو ان سب گھروں میں ایک پیچھے والے پارٹ جہاں پر گندی گلیاں ہوتی ہیں نا, اس پارٹ کے پاس جو بھی مطلب واش رومز یا رومز بنے ہوتے تھے, اس طرف جو ہے نا ان چیزوں کا گزر تھا. جبکہ ہماری نانی کے گھر میں جو بہت زیادہ پڑھنا پڑھانا, قرآن اور جو ہے نماز روزے, اور ماشاء اللہ بہت زیادہ ریلیجیس فیملی تھی ہماری نانی کی. مگر اس کے باوجود بھی جو تھا نا مسئلہ وہاں پر, وہ اسٹل تھا. اس سے کوئی مطلب وہ بھی نہیں ہوا, کیونکہ میرے خیال سے وہاں پر ایک پیڑ وغیرہ بھی تھا. تو برابر والوں نے جو ہے نا, ان کے گھر بن رہا تھا, نئے لوگ آئے تھے, تو ان لوگوں نے وہ پیڑ وغیرہ کٹوایا. تو کہتے ہیں کہ پیڑ وغیرہ بھی نہیں, جو پرانے پیڑ ہوتے ہیں نہیں کٹوانا چاہیے ان کو نا. تو اللہ کی پتہ نہیں کتنی مخلوق ہے جن کو ہم جانتے ہیں, جن کو نہیں بھی ہمیں نہیں پتہ, اتنی مخلوق اللہ کی جو ہے ایگزسٹ کرتی ہے اس دنیا میں. تو جو پرانے درخت ہوں نئے ہوں, نہیں کٹوانا چاہیے درختوں کو. ان کے لیے کوئی ایک ایسا پورشن یا کچھ ایسا بنا دیا جائے کہ وہ درخت جو ہے آپ کے گھر کی ایک رونق سی بن جائے, مگر وہ کٹے نہیں ہوں. کہتے ہیں جب کٹتے ہیں تو پھر وہ آپ کو پریشان کرتے ہیں, شیاطین یا جیسی بھی مخلوق اس کے اوپر رہتی ہے وہ آپ کو جو ہے پریشان کرتی ہے. خیر بہرحال
تو یہ تھا میری نانی کے گھر کا واقعہ. نانی کے گھر کے تو خیر بہت سارے اور واقعات ہیں جو میں وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو ضرور سناؤں گی، اور بھی ہیں میرے پاس واقعات. تو ایسا ہے کہ جیسے جیسے یہ اسٹوریز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوں گی تو آپ کے ساتھ جو ہے الگ الگ ریسیپیز کے ساتھ الگ الگ آپ کو قصے ضرور سناؤں گی اپنی زندگی کے، اور میری فیملیز کے درمیان جو آنے والے ایسے قصے ہیں جن سے آپ سن کے آپ کو جو ہے آپ کے گوز بمز جو ہیں نا وہ کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے جو ہے میں سناؤں گی، ضرور سناؤں گی انشاءاللہ پھر دوبارہ. اور یہ والا آپ کو قصہ کیسا لگا ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ہارر اسٹوریز اور سننی ہے تو بھی مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا. اور اگر آپ کو یہ ٹاپکس جو میں لے کے آ رہی ہوں آپ کے سامنے یہ پسند نہیں آ رہے تو اس کے بارے میں مجھے آپ جو ہے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمیں پسند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، تو جس سے میں مجھے جو ہے وہ ایک بات کلیئر ہو جائے گی کہ آپ لوگوں کو میری بات اچھی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی ہے. کمنٹ کر کے بتائیے، اور جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریں. اور میں محنت کر رہی ہوں آپ کے لیے اور اپنے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ چل جائے چینل انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے. وہی کہتے ہیں نا کہ جب آپ بانٹنے والے جس چیز پہ بھی بانٹنے والے بن جاتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ چیز وافر مقدار میں عطا کرنا شروع کر دیتا ہے. اب آپ شر بانٹیں یا خیر بانٹیں، اٹس اپ ٹو یو ٹوٹلی. تو لہٰذا انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بھی میری طبیعت بھی تھوڑی خراب ہے، آج تھوڑی سی بہتر لگی تھی مجھے طبیعت، تو میں نے کہا یار آج فرائیڈے ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنی تھی مجھے. میری ڈش جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے. یہ ہے اروی کے چندے ہیں. یہ اروی کا سالن ہوتا ہے قتلیوں والا، جسے ہم عام زبان میں آلو کی قتلیاں کہتے ہیں نا، یہ اروی کی قتلیاں. تو یہ جو ہے اس کا سالن بنتا ہے اور ہم روٹی کے ساتھ بھی کھاتے ہیں اور چاولوں کے ساتھ بھی، جو آپ کو جیسے پسند ہو ویسے کھائیں. تو یہ بیچ بیچ میں جو کیا کہتے ہیں اپنا آلو والے اور ٹنڈے والے اور گوبھی والے آئیں گے نا بیچ میں سبزی والے، تو ان کی آوازوں کو تھوڑا اگنور کر دیجیے گا کیونکہ یہ تو ہماری گلی میں ان کو تو ضرور آنا ہے. اور بھائی ان لوگوں کی روزی ہے، اللہ پاک سب کی روزیوں کو جو ہے ان میں برکت عطا کرے ان کی روزیوں میں. اور سب کے اپنے اپنے اسٹائل ہیں بھائی کمانے کے اور آوازیں دینے کے. تو اس طرح کی آوازیں صبح سے جو شروع ہوتی ہیں تو ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں ابھی نمازوں کے، آپ لوگ بھی ہو چکے ہوں گے ضرور یقیناً. تو یہ میرا جو سالن ہے اروی کا وہ تیار ہو چکا ہے. اس میں چاول کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سرو کر کے دکھاؤں گی. بہت ہی زیادہ یمی بنا تھا یہ. چاولوں کے ساتھ کھائیں، روٹی کے ساتھ کھائیں، پراٹھے کے ساتھ بھی بڑے مزے کا لگتا ہے. اور یہ بالکل ایسے ہی بنتا ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے بنا کے، کہ سب سے پہلے جو ہے اجوائن اور زیرے کا بگھار ڈال کے اور پسی مرچ ہلدی ڈال کے اور اس کو ڈال دیتے ہیں نمک ڈال کے نا ارویوں کو ڈال کے، اور پھر اس کو ہلکے دم پہ پانی میں رکھ دیتے ہیں تو یہ گاڑھا خود ہی ہو جاتا ہے. اس میں لیس چھٹتا ہے نا تو اتنے مزیدار سوندھا سوندھا سا شوربہ بنتا ہے. تو یہ ہم بہت شوق سے کھاتے ہیں. ہمارے گھر میں روٹی سے کھایا جاتا ہے، جیسے بھی کھا لیں. میری امی کے یہاں چاول سے کھا لیتے ہیں، اور ہمارے گھر میں یہاں میرے سسرال میں یہاں روٹی سے کھاتے ہیں. تو سب کے اپنے اپنے ٹیسٹ ہیں. تو یہ ہے، یہ میں نے جو ہے ڈائننگ ایریا تھوڑا نیو بنانے کی کوشش کی ہے. کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ مجھے بتائیے گا. ہر ویڈیو میں کوشش کرتی ہوں کچھ نیا دکھاؤں آپ لوگوں کو، کیونکہ وہ ڈائننگ چیئر ٹیبل جو میری براؤن والی تھی نا وہ تھوڑی چھوٹی تھی، تو اس لیے میں نے کہا کہ یار وہ اس میں نا گلاس تک نہیں آتا ہے. ظاہر ہے کھانے کے ساتھ تو بندہ پانی رکھتا ہی ہے نا، تو اس لیے وہ میرا گلاس اکثر اس پہ سے گر جاتا تھا، بڑا میسی ہو جاتی تھی جگہ میری نا وہ. تو اس لیے میں نے یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا میرا مٹی کا گلاس ہے، بالکل پلاسٹک کا نہیں ہے یہ، مٹی کے میرے گلاس ہیں. جیسے مٹکا ہے نا میرا ویسے ہی اس کے چھوٹے چھوٹے 2 گلاس ہیں میرے. میں اپنی چیزوں کو بہت حفاظت سے رکھتی ہوں، ان کا بڑا خیال رکھتی ہوں. بہت محنت سے میں نے یہ سب چیزیں جمع کی ہیں. بہت مزے کا کھانا بنا تھا، اور پانی جس طرح پیا ہی ہے نا اس کے لیے معذرت.
اور کچڑ کر کے جو آواز نکلی نا وہ اس میں ایڈٹ میں آ گئی ہے، ورنہ ہم اتنے بدتمیزی سے پانی نہیں پیتے ہیں بھائی. الحمدللہ تمیز ہے کھانے پینے کی. تو یہ ہم نے اس میں اسپون لگایا کھانا کھانے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہمارا کھانا ریڈی ہو چکا ہے اور ہم کھانے کے لیے بالکل تیار ہیں. یہ دیکھیے فائنل لک ہے یہ قریب سے. یہ میں نے اس کے اوپر لیمن اسکویز کیا اور یہ بہت یمی سا بنتا ہے، بہت مزے کا ہوتا ہے یہ. لاسٹ میں لیمن چھڑک دیں اس میں آپ، اور پھر آپ مزے لے کے کھائیں. نہیں اس میں اچار کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، نہیں بالکل نہیں پڑتی. تو یہ دیکھیں پانی کی آواز کر کے اس نے نکالی ہے. کوئی بدتمیز ہی ہے جس نے یہ جو ہے ریکارڈ کیا ہے پانی کا پینے کا جو ایک آپشن ہے، وہ اتنا گندا آوازوں کے ساتھ ہے کہ بس. خیر معذرت چاہتی ہوں آپ کو اگر یہ آواز گندی یقیناً لگی ہوگی. چلیے تو بہت مزے کا بنا ہے، یمی بنا ہے بہت زیادہ، بہت ہی مزے کا بنا تھا. اور اینڈ میں تو میں نے جو ہے یہ خود ہی کھا لیا تھا سارا، بہت مزے کا بنا تھا. چلیں انشاءاللہ پھر آگے نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.